علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، بریک سے واپس آ چکے ہیں اور اب وقت ہے ججز کے فیصلے کی جانب بڑھنے کا، کیونکہ آج ہمارے ساتھ مقابلہ حسن تقریر میں جو یہاں پر شرکاء موجود ہیں ان کی پرفارمنس کا جائزہ لینا ہے، اور میں ہمارے جج نہال احمد صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کی اصلاح میں کچھ الفاظ تقریر کے حوالے سے ان کی اصلاح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ تینوں بچوں نے بہت اچھی تقریر کی۔ ان کی تقریر میں ایک خاص بات یہ تھی کہ تلفظ کی غلطیاں کم سے کم تھیں، بہت ہی کم معمولی اسی قسم کی غلطیاں تھیں، اور ایک بات اور تھی کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کی باڈی لینگویج بھی، خاص طور پہ دو بچوں کی باڈی لینگویج تو بہت ہی اچھی تھی، جنہوں نے اپنے انداز سے بتایا کہ میں تقریر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تینوں نے اپنی اپنی جگہ پر بہت اچھی تقریر کی، مواد ان کا اچھا تھا، ادائیگی کا طریقہ کار اچھا تھا، لگ رہا تھا کہ یہ پہلی دفعہ میں تقریر نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی تقریر کر چکے ہیں، اور جو بھی ان کے اساتذہ کرام تھے انہوں نے تلفظ پہ بہت کام کیا، جس کی وجہ سے ان کی تلفظ کی غلطیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ تو ابھی ہم اور پروگرام لے کے چل رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک خاص فرق محسوس ہوا۔ جہاں تک تقریر کے متعلق بات کرنے کی بات ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب تو باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے سٹائل میں باتیں کرتے ہیں، لیکن جو فن تقریر ہے وہ ہمیں جو چیز سب سے پہلے سکھاتی ہے وہ ہمارے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے، کہ ہمارے سامنے 1000 آدمی ہوں، 100 آدمی ہوں، اکیلے ہوں، ہمیں ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس طرح ان سے گفتگو کرنی ہے۔ فن تقریر ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے۔ اور اگر آپ ایک پر اعتماد آدمی ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں، جب آپ جاتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، چاہے آپ صحافت میں ہوں، استاد ہوں، کسی بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہیں، اگر آپ پر اعتماد ہیں، آپ کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے کسی بھی فیلڈ میں، کیونکہ آپ کے اندر اعتماد ہوتا ہے، آپ فیس کر سکتے ہیں۔ تو میرا ان بچوں سے اور آنے والے بچوں سے، جو سن رہے ہیں بچے اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان بچوں کی تقریریں سن رہے ہیں، ان سب کو یہ پیغام ہے کہ آپ پر اعتماد بنیں، اور اس کے لیے ایک ذریعہ فن تقریر بھی ہے۔ نہال احمد صدیقی صاحب اب بچوں کی اصلاح فرما رہے تھے، اور اب رزلٹ کی جانب ہم نے جانا ہے۔ سید نظام الدین صاحب اور نہال احمد صدیقی صاحب آپ کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ سنائیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس میں کون آج پہلے نمبر پہ ہے، کون دوسرے پہ ہے، اور آج کون تیسرے نمبر پہ آیا ہے۔ جی سر۔ اچھا، یہ بڑی بھاری ذمہ داری آپ نے مجھے دے دی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری ہے نا کہ اب یہ بچے جو ہیں جب وہ نکلتے ہیں پروگرام میں سے، ان کو ہٹایا جاتا ہے، ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے، تو پھر وہ مایوس ہوتے ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت قریب اور مشکل، ان کے فیس کو ہمیں دیکھنا۔ تو ویسے ہی ہے کہ ظاہر ہے، ابھی جیسے کہ بتایا آپ کو، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو آپ کا یہاں آنا آپ کی کامیابی کی علامت ہے۔ یہاں آ کر آپ قرآن کے حوالے دے رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث بتا رہے ہیں لوگوں کو، یعنی آپ خاص لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں، چنا گیا ہے آپ کو اس طرح کا درس دینے والوں میں آپ شامل ہیں۔ تو اس لیے اس میں مایوس ہونے کی کوئی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ مقابلے میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، ظاہر ہے جیتنے والا کوئی ایک ہی ہوگا۔ تھوڑے تھوڑے معاملات سے، مارکس سے، نمبروں سے آپ کو آگے اور پیچھے ہونا پڑتا ہے، تو بہت زیادہ بڑا فرق کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت جو رزلٹ ہے ہمارے سامنے، اس میں تیسرے نمبر پر جو ہیں وہ ہیں ماہین کاشف، اور جو نمبر 2 ہیں، یعنی دوم اس مقابلے کے شریک جو ہیں وہ ہیں حماد صدیقی، اور جو کوالیفائی کر گئے ہیں آگے کے مقابلے کے لیے، ان کا نام ہے حافظ محمد سعد عامر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے آج مقابلہ حسن تقریر کے شرکاء تھے، اور ان میں سے ہم حافظ محمد سعد عامر آج کوالیفائی کر گئے ہیں کوارٹر فائنل کے لیے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو شرکاء یہاں پر موجود ہیں یہ آڈیشن راؤنڈ کوالیفائی کر آئے ہیں، اور کوالیفائر راؤنڈ میں اب یہاں پر بیٹھے ہیں، اور
انہوں نے آگے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے. ان کو مبارکباد. اور ہمارے وینس ٹی وی کے سی ای او، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور ان کی پوری ٹیم کو بھی مبارکباد، جو ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں یہ برکتیں، رحمتیں سمیٹ رہے ہیں، ان بچوں کو آگے نکلنے کا، آگے جانے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اور اپنے ججز کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پر ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور ان کی اصلاح بھی فرما رہے ہیں اور ججز کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں. آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کمنٹس کریں اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وینس ٹی وی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ایک منفرد پروگرام اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمید احمد وارثی. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا کوالیفائر راؤنڈ چل رہا ہے اور آج ہمارے ساتھ اسکول کے طلبہ و طالبات موجود ہیں جو آج ہمارے ساتھ مقابلہ حسن تقریر میں یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اور ایک مرتبہ پھر آج ہمارے مقابلہ حسن تقریر کے جو ججز ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، سید نظام الدین صاحب جن کا تعلق ایک شعبہ تعلیم سے ہے اور آپ استادوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اساتذہ حضرات آپ کی عزت اور آپ نے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو آج کہیں پر ٹیچنگ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ سے فیضیاب ہیں. اور ہمارے ساتھ دوسرے جج نہال احمد صدیقی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ممتاز و معروف مقرر بھی ہیں اور آپ شعبہ تقریر میں بچوں کی اصلاح فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ آج جو مقابلہ حسن تقریر میں شرکا موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ کو کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ جو آج پہلے شریک موجود ہیں، حافظ محمد سعد عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق شاہ جہانگیر اکیڈمی سے ہے. اور ہمارے ساتھ آج مقابلہ حسن تقریر کے دوسرے شریک حماد صدیقی جن کا تعلق مدرسہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. اور ہمارے آج کے مقابلہ حسن تقریر کی آخری شریک ماہین کاشف جن کا تعلق محمد علی جوہر اکیڈمی سے ہے. تو مقابلے کا آغاز کرنے سے قبل میں مقابلے کی شرائط آپ کو بتاتا چلوں اور خاص طور سے یہ جو طلبہ و طالبات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ شرائط اپنے ذہن نشین کر لیں کیونکہ یہ شرائط دوبارہ نہیں دہرائی جائیں گی. مقابلے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ تقریر دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. دوسری شرط تقریر کا دورانیہ 2.5 منٹ ہے. تیسری ججز کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی اور آخری ہوگا. تو اسی کے ساتھ ججز کی اجازت سے میں مقابلہ حسن تقریر کا آغاز کرنے لگا ہوں اور اپنے پہلے جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ان کی جانب بڑھنے لگا ہوں. حافظ محمد سعد عامر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صدر علی وقار السلام علیکم. اب زہر ذائقے ہیں زبانیں حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا. دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق لب ہے مجھے بولنا سکھا. صدر علی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. صدر علی وقار زبان کا حق یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولا جائے اور سچ بولنے میں کسی صورت برائی محسوس نہ کی جائے. کیسا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو، جب بھی بات کریں مختصر اور کام کی بات کریں. ہر وقت بولنا اور بے ضرورت زبان کھولنا وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہے اور اللہ کے ہاں ہر بات کا جواب دینا ہے. کوئی شخص جو بات زبان سے نکالتا ہے اللہ کا فرشتہ اسے فوراً تحریر کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. صدر علی وقار ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبی، نرم خو اور مہربان طبع تھے. بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہیں پڑتے تھے. سبحان اللہ. صدر علی وقار اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. جب بھی بات کریں نرمی سے کریں، مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کریں. کبھی کسی بری بات سے زبان کو گندا نہیں کرنا چاہیے. کبھی دوسروں کی برائی نہ کریں، چغلی نہ کھائیں، شکایتیں نہ کریں، کسی کی نقلیں نہ اتاریں، بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے. نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری، نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے، سبحان بے اللہ. زبانی ہے زبان میری. ماشاءاللہ. یہ ہمارے آج کے مقابلہ حسن تقریر کے اعتراف کمال میں میٹھے بول میں جادو ہمارے پہلے شریک تھے حافظ محمد سعد عامر، اور اب مقابلہ حسن تقریر میں اپنے دوسرے شریک کی جانب بڑھوں گا، حماس صدیقی. تو بول اٹھے تو لفظ خوشبو، تو سوچ لے تو خیال خوشبو، تیرے تکلم سے بن گیا ہے جواب خوشبو سوال خوشبو. جناب صدر السلام. آج میرا موضوع گفتگو ہے میٹھے بول میں جادو، لیکن میں اس موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ میٹھے بول کہتے کسے ہیں. صدر علی وقار طائف کے شرارتی لڑکوں کے لہو لہان کر دینے کے جواب میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا میٹھے بول ہے. اہل مکہ لرزہ برندام ہے کہ آج فاتح مکہ ان سے کیا سلوک کریں گے، اور رحمت للعالمین کے لبوں سے نکلتا ہے کہ آج تم سے کوئی بات پوچھ نہیں. یہ میٹھے بول ہے. والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا، یہ میٹھے بول ہے. اپنے غلاموں اور ماتحتوں سے نرمی سے بات کرنا، یہ میٹھے بول ہے. جناب صدر قرآن پاک کا ایک لفظ جس پر قرآن پاک نصف ہوتا ہے، فرمایا گیا وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی نرمی اختیار کرو. قرآن شاہد ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی زبان کی شیرینی سے کفر و الحاد کے اندھیرے چاک کر کے نور توحید کی شمع جلائی. جناب صدر اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس یہ کہہ کر بھیجنا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے. کون مان جائے؟ دنیا کا سب سے متکبر انسان، خدائی کا دعویدار انسان، دنیا کا مغرور انسان. تو گویا میٹھے بول سے بگڑے کام سنور سکتے ہیں، غیر اپنے بن سکتے ہیں، دشمن زیر ہو سکتے ہیں. کہیں الفاظ تخت و تاج کا وارث بنا دیتے ہیں تو کہیں تل کلامی بھائیوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے. میٹھے بول بولنے والا دنیا میں آگے نکل جاتا ہے اور تل کلام تنہا رہ جاتا ہے، کیونکہ دل از زخم گفتار نہ سور شود، جراحت تیغ از بدن دور شد. صدر علی وقار اس قلیل وقت میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ادب و اداب، نرم مزاجی، خوش گفتاری، صبر و برداشت، درگزر اور سچائی کے ہتھیاروں کو تھام لیں.
پھر وہ گھریلو معاملات ہوں یا باہر کے، ملکی ہو یا بین الاقوامی، سماجی ہو یا سبحان معاشی، اللہ۔ ہر کام سنورتے چلے جائیں گے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس کہاوت سے کرنا چاہوں گا، زبان شیریں تو ملک گیری۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ، یہ تھے حماس صدیقی، اور مقابلہ حسن تقریر کی آخری شریک کی جانب بڑھنے سے قبل میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ ایسا کرو کہ ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، تم آئینہ دیکھا کرو، اور مزہ تو تب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو، مزہ تو تب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھا کریں، تم انہیں دیکھا کرو۔ ناظرین محترم، ہمارے مقابلہ حسن تقریر کی آج کی آخری شریک ماہین کاشف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور قابل احترام حاضرین، السلام علیکم۔ جناب صدر، میٹھے بول میں جادو ہے، یہ دراصل ایک قدیم اور مشہور محاورہ ہے اور معروف ماہری نفسیات کی کتاب کا نام بھی ہے۔ خلاصہ صرف اس جملے میں پوشیدہ ہے کہ خوش کلامی دوسروں کو اپنانے میں جادو کا اثر رکھتی ہے۔ آپ محض ہنستے چہرے سے کسی دوسرے انسان سے ملتے ہیں، شیریں زبان سے ہم کلام ہوتی ہیں، تو وہ چند لمحوں میں آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور بس آپ ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ صدر گرامی، رحمان و رحیم خدا نے انسان کو بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، اسے بے قرار عظمتیں اور صلاحیتیں بخشی ہیں۔ ان نعمتوں، عظمتوں، صلاحیتوں اور قوتوں میں ایک چیز شیریں بیانی بھی ہے، جسے دوسرے لفظوں میں خوش کلامی یا میٹھے بول سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی کے دل میں اپنا گھر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی گفتگو کو شائستہ بنائیں۔ آپ کسی کو اپنا مدح تسلیم کرانا چاہتے ہیں تو اپنی شیریں زبان استعمال کیجیے۔ آپ کسی کو اپنی جانب راغب کرنا چاہتے ہیں تو خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ میٹھے بول میں کتنا زبردست جادو ہے۔ صدر گرامی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت الطیبہ شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اخلاق و کردار کی عظمتوں کا مظاہرہ کیا۔ زبان اقدس سے سوائے خیر کے کچھ نہ نکلا، زبان مبارک سے کبھی کسی کی دل آزاری نہ کی، ہمیشہ دل جوئی فرمائی، اور دشمن بھی آیا تو شیریں زبان نے اسے گرویدہ بنا دیا، اور مخالف بھی مائل بگفتگو ہوا تو اس پیاری زبان نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا دیا۔ سچ کہا ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اللہ نے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے آج کے مقابلہ حسن تقریر کی شرکا تھے، اور اب وقت ہے کہ ججز کی جانب جانا ہے اور ججز سے پوچھنا ہے کہ ان کی پرفارمنس کیسی رہی ہے، ان کے اخلاقیات اور میٹھے بول جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ کیسے رہے ہیں، اور ان کی صلاحیتوں میں ابھی کیا چیزیں کم ہیں جو انہوں نے ابھی حاصل کرنی ہے۔ اس سے قبل ہم جائیں گے ایک بریک پر، اور اس کے بعد آپ کو ججز کے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔